فقط نام محمد سے محبت کی ہے، اور خوف و اندیشہ تکبیر و صدا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، اور مالک روز مکافات کو راضی کر لے۔ حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جواب ذرا زور سے آنا چاہیے تھا۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، صدق الله العظيم۔ وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله كان لا يحب مختالا فخورا، صدق الله العظيم۔ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ صدر محترم حضرت مولانا مفتی زید صاحب دامت برکاتہم، اور اس بزم کے بانی اور منتظم جناب حافظ شکیل صاحب دامت برکاتہم، اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، اور اسٹیج پر پیش بیٹھے ہوئے علماء، حفاظ و قراء حضرات، اور خواتین اسلام اور نوجوانان اسلام، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج بکرایا کی سرزمین پہ ایک عرصے دراز کے بعد پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ابھی جیسا کہ ہمارے محترم مفتی صاحب نے آپ سب کے سامنے اظہار کیا اپنی عقیدت مندیوں کا جو انہیں بزرگوں سے حاصل رہی ہے، اور میں بھی خوشاچی ہوں انہی عقیدت مندیوں کا۔ یقیناً ان بزرگوں کی آمد ناز کی برکت سے کلی اسلام کی کھلتی رہی ہے، اور انسانی زندگی کو فروغ ہوتا رہا ہے، اور اسوہ حسنہ کے مطابق انسانیت بالوں پر اس کے آتے رہے ہیں، اور زندگی صحیح شاہراہ پر گامزن رہی ہے۔ ہمیں یاد ہے ہمارا علاقہ بھی غازی پور کا ہے۔ غازی پور میں بدعات و خرافات بہت کثرت سے، بلکہ وہاں اس مکتب فکر کے ہراول دستے کے لوگ پیدا ہوئے اور تھے۔ ایک ایسا علاقہ تھا جس علاقے میں کبھی کوئی جماعت نہیں جا سکتی تھی۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے یہاں میں نے ایک مدرسے کے سنگ بنیاد کے لیے
درخواست کی تشریف لے آئیں، تو میں نے ان کو اس راستے سے لانے کی کوشش کی جس راستے میں کوئی اہل حق کی کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا، اور اس نیت سے میں نے کیا کہ انشاءاللہ ان بزرگوں کا سایہ جہاں پڑے گا، ان کا قدم جہاں پڑے گا، وہاں سے اہل حق کی آواز اٹھے گی۔ الحمدللہ آج اس علاقے میں کئی مساجد اپنی ہیں اور مدرسے ہیں اور سلسلہ جاری ہے، اور جس کی بنیاد انہوں نے رکھی وہ مدرسہ بھی قائم ہے۔ تو بزرگوں کی آمد یہ اللہ کی طرف سے واقعتاً تحفہ عظمیٰ ہے، عطیہ خداوندی ہے، جو آپ کو ماضی میں ان کی آمد کے ذریعے حاصل رہی ہے، اور اس کے برکات آج بھی سایہ فگن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ قائم رکھے۔ انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائیں آنے میں، بیل گاڑیوں سے انہوں نے سفر کیا ہے، دھول دھکڑ ان کے اوپر لگتے رہے، لیکن دین کے راستے میں یہ دھول بھی، یہ ذرات بھی شاہد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو سارنگی اور طبلہ نواز تھے، بہت عمدہ سارنگی بجاتے تھے۔ موسیقی میں جس طرح ایک شہرت بسم اللہ خاں کی تھی یہاں پہ، یہ شہرت عبداللہ ابن مبارک کو تھی۔ ایک دفعہ سارنگی جب بجانا شروع کیا تو سارنگی سے آواز آ رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ انہوں نے کہا یہ سارنگی سے آواز یہ کیا آ رہی؟ پھر انہوں نے اس پر اپنی انگلیاں رکھی، یہی آواز آ رہی۔ جب غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ غیب سے ہم کو سنا رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اب بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے ہیں اور ابھی تک بھولے ہوئے ہیں، ابھی تک گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک طبلہ نواز و سارنگی بجانے والے ہیں، ابھی تک غفلت کی زندگی کے انبار میں پڑے ہوئے سسکیاں لے رہے ہیں، ابھی تک ان کے اندر حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ کی طرف سے قرآن پاک جو اترا ہے وہ ابھی تک ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے، جو نور ہی نور ہے، جو روشنی ہی روشنی ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس نور پہ جس کو ہم نے اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو سراپا نور فرمایا ہے۔ جس کے پاس قرآن پاک نہیں ہے وہ اندھیرے میں ہے، وہ ایک طرح سے اندھا ہے، نابینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع سے اللہ نے انتخاب کرنا، اور اللہ کے انتخاب ہی سے سب کچھ ہوتا ہے لوگوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں کھل گئی، سارنگی کو کنارے کیا، توبہ کیا، اور پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، اور حضرت امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، اور ایسے ہیں کہ ہر محدث پر کسی نہ کسی محدث کا کلام ضرور مل جاتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک ایسے محدث ہیں کہ کسی محدث نے ان پر کلام نہیں کیا، کسی محدث نے ان پر کلام نہیں کیا ہے۔ ان کی جب وفات کا وقت آیا تو اپنے بچوں کو نصیحت کی، وصیت کی۔ کس بات کی وصیت کی؟ وراثت میں جائیداد کی وصیت نہیں، جائیداد کی وصیت نہیں کی، اور جائیداد میں وصیت جائز بھی نہیں، یعنی اپنوں کے لیے، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت صحیح نہیں ہے۔ لہذا اپنی اولاد، اگر 4 اولاد ہے، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، یا 1 بیٹا ہے اور 1 بیٹی ہے،
تو ایسی صورت میں ایسا نہیں کہ بیٹے کو سب وصیت کر جائے تاکہ بیٹی کو کچھ نہ ملے، بیٹے کا نام سب رجسٹری کر جائے تاکہ بیٹی جو ہے دعوے دار نہ ہو سکے. نہیں، لا وصیت لوارث. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت نعمان ابن بشیر کے والد حضرت بشیر حضرت نعمان کو لے کر کے آئے. حضرت بشیر نے کہا حضور میرا یہ لڑکا ہے، اس کی والدہ عمرہ بنت رواحہ ہے، ان کی والدہ عمرہ بنت رواحہ ہیں. حضور انہوں نے یہ کہا کہ میرے بچے کو ایک غلام آپ دے دیجیے. میں نے اس بچے کو ایک غلام دے دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اس کو تسلیم کروں گی، مؤکد پاؤں گی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تصدیق فرما دیں. یعنی گویا سپریم کورٹ کی مہر لگ جائے تب میں مانوں گی کہ ہاں آپ نے میرے بچے کو غلام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک. اپنے بچے نعمان کو لے کر حضرت بشیر حضور کی خدمت میں آ گئے اور کہا حضور یہ میرا بچہ ہے، میں نے اس کو غلام ہدیے میں دیا ہے، ان کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں، آپ تصدیق فرما دیں. آگے سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. اللہ کے رسول نے کہا بشیر کتنے بچے ہیں؟ اور بھی بچے ہیں؟ کہا حضور اور بھی بچے ہیں. کہا سب کو ہدیے میں ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہا نہیں حضور انہی کو صرف دیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا میں کسی ظالمانہ فیصلے پر گواہ نہیں بن سکتا کہ ایک اولاد کو، ایک لڑکے کو باپ دے دے اور دوسری اولادوں کو محروم کر دے ہدیے کے طور پر. وصیت تو دور کی بات، ہدیے کے طور پر بھی صرف ایک کو دینا، دوسروں کو نہ دینا. اللہ کے رسول نے اس کو بھی ظلم سے تعبیر کیا ہے. اور اگر باپ ایسا ہے کہ وہ صاحب وصیت کر کے اپنی اولاد کو محروم کر دیتا ہے. ایک چیز اور ہمارے معاشرے سماج میں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو عاق کر دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا بیٹا تو ضرور ہے لیکن میری بات نہیں مانتا ہے، لہذا میں اسے عاق کرتا ہوں. کورٹ میں جا کر کے لکھ دیتا ہے، رجسٹری کر دیتا ہے دوسروں کے نام، تاکہ بعد میں یہ کورٹ میں جا کر کے اپیل بھی نہ کر سکے. بزرگوں اور دوستوں، آپ نافرمان ہونے کے ناطے تو صحیح ہے کہ وہ نافرمان ہے، لیکن نافرمان ہوتے ہوئے بھی اس باپ کی وراثت کا مستحق ہے. باپ اس کو محروم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وراثت قرابت پر قائم ہے، حاجت پہ قائم نہیں. وراثت قرابت کی بنیاد پہ ہے. فرما بردار ہو یا نہ فرمان ہو، دونوں کی قرابت حاصل ہے. جس طرح یہاں پر اس ملک کے رہنے والے ملک کے باغی ہیں یا ملک کے معاون ہیں، دونوں اسی ملک کے کہلائیں گے. اس بنیاد پہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک باپ کا بیٹا جو ہے وہ قرابت کی بنیاد پہ وارث ہوتا ہے، حاجت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے. باپ کو حاجت ہے کہ یہ فرما بردار نہیں ہے، ہم اس کو نہیں دیں گے. یا ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ایک باپ کا ایک بیٹا 2 دن پہلے پیدا ہوا اور ایک بیٹا 50 سال کا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو باپ کی جو جائیداد ہے پنچ مل کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 50 سال کا جو بیٹا ہے اس کی اولاد در اولاد ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، لیکن لہذا باپ کی وراثت میں اس کو زیادہ دیا جائے. اور یہ بچہ تو ابھی 2 دن کا ہے، اس کا خرچ کیا ہے؟ نہیں، دونوں کو برابر ملے گا، اس لیے کہ وراثت کا نظام قرابت پہ ہے، حاجت پہ نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے وراثت، کیسی وراثت؟ اپنے بچوں کو بلایا، وہ علمی وراثت تھی، اور ایک تاکید ان سے کی. تاکید کیا کی کہ دیکھو 2 چیزیں ہمارے پاس، ان کا لحاظ کرنا. نمبر 1 یہ کہ مٹی کا ایک ڈلا ہمارے پاس،
وہ یہ ڈلا وہ ہے کہ جب میں گاؤں گاؤں جاتا تھا اللہ کے نام کو، اللہ کے علم کو، فرمان کو سیکھنے کے لیے، بتانے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے، تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جب میں جاتا تھا اور گرد و غبار سے میں اٹ جاتا تھا تو کسی سرائے میں، کسی مسجد میں قیام کرتا تو اپنے جبے کو میں جھاڑتا تھا اور جو ذرات گرتے تھے ان کو میں جمع کر کے رکھ لیتا تھا، اس امید میں کہ یہ ذرات ہمارے لیے گواہ ہوں گے اللہ کے حضور میں کہ رب کریم تیرا یہ وہ بندہ ہے جس نے تیری شریعت کی ترویج کے لیے، تیرے حکم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دور دراز کا سفر کیا، یہ ذرات شاہد ہوں گے۔ تو میں نے ایک مٹی کا ڈلا اس طرح جمع کیا ہے، میرے کفن کے اندر تم رکھ دینا۔ اپنے بچوں سے انہوں نے وصیت و نصیحت کی۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ ذرا علماء کان کھول کر کے سن لیں۔ کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں قلم سے حدیث شریف لکھتا تھا، قلم کے تراشے میں نے جمع کیے ہیں۔ آج کل تو ڈاٹ پین اور یہ سب چیزیں، پہلے زمانے میں سرکنڈے تھے، سیٹھا تھا جس کو بنا بنا کر کے ہم لوگ لکھا کرتے تھے، تو اس کا جو تراشا ہے وہ تراشے میں نے جمع کر رکھے ہیں۔ لہذا تم لوگ میرے غسل کا جو پانی ہے اسی سے گرم کرنا اور مجھے غسل دینا۔ آپ سوچئے ذرا سے، آپ سوچئے ذرا سے۔ تو ہمارے یہ بزرگان دین اس علاقے میں آئے، جب وہ ذرات شاہد و گواہ ہیں تو وہ ذرات تو باقی ہیں نا، وہ ذرات کہیں نہیں گئے، وہ باقی ہیں۔ تو ایک ایک ذرہ ان کی آمد ناز کی برکتوں کا شاہد ہے، ان کے زندگی کے قوس و قزح کا ترجمان ہے، ان کے آئینے زندگی کو صاف و شفاف دکھانے کے لیے بیتاب ہے۔ لہذا ہمیں ان کو یاد بھی کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا بھی چاہیے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، میں نے دیکھا اشتہار لگا ہوا تھا مسجد کے اندر، اور سامنے اشتہار تو لگانا بھی نہیں چاہیے۔ مسجد میں امام کی صف دیوار پر کوئی اشتہار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کی نظر پڑتی ہے، مصلی کی نظر پڑتی ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو نماز خراب کرنے والا اگر وہ جو اشتہار لگا ہوا ہے آپ کی اس مسجد کے اندر، اس پر 100 لوگوں کی نظر پڑی ہوگی تو 100 کی نظر بھٹکی کہ نہیں بھٹکی، یکسوئی میں فرق آیا کہ نہیں فرق آیا، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا، یہ سوچنا چاہیے۔ تو سامنے کی دیوار پہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں لگانی چاہیے، اس سے احتیاط کرنا ہے۔ اگر لگانا بھی ہے تو اوپر لگاؤ تاکہ نظر اوپر نہیں جائے گی، نیچے رہے گی، اور وہ بھی مسجد کے تعلق سے کوئی بات ہے تو لگا دو، کوئی دعا ہے تو لگا دو۔ یہ اشتہار لگانے کی جگہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد میں تو یہاں تک کہ اعلان کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ فلاں کی وفات ہو گئی ہے، فلاں وقت جنازے کی نماز ہوگی، فلاں اور فلاں فلاں، اعلان کرنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، اعلان کی جگہ نہیں ہے، اعلان کی جگہ نہیں ہے۔ لہذا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں ہیں۔ اشتہار کی بات آئی تو اس لیے میں نے ذکر کیا ہے کہ اس اشتہار میں عنوان ہے، مجھے عنوان کا پتہ نہیں تھا، حضرت مفتی صاحب نے بھی ہمیں عنوان نہیں بتایا تھا کہ اس عنوان پہ آپ کو گفتگو کرنی ہے، نہ ہمارے حافظ شکیل صاحب نے بتایا۔ لیکن نماز پڑھنے جب میں گیا تو اشتہار دیکھ کر کے مجھے احساس ہوا کہ آج مجھے جو خطاب کرنا ہے آپ کے سامنے، وہ خطاب اس عنوان کے تحت کرنا ہے، اس کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ وہ کیا عنوان تھا؟ سیرت نبوی یا سیرت النبی اور پیام انسانیت، یہ عنوان ہے۔ عنوان کے 2 حصے ہیں، ایک سیرت نبوی اور ایک پیام انسانیت۔ انسان کوئی خیر کی بات،
دوسروں کے فائدے پہنچانے کی بات کب کرتا ہے؟ عقلی طور پر اس وقت کرتا ہے جب وہ مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے۔ لیکن سیرت نبوی ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، ہمیں ہر حال میں یہ پیام دیتے رہنا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تمہاری ضرور آزمائش کی جائے گی، مال کے تعلق سے، تمہاری جان کے تعلق سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ کہیں مال تمہارے ہاتھ سے نکلتا ہوگا، کہیں تمہارا قتل کیا جا رہا ہوگا، کہیں تمہیں مارا جا رہا ہوگا، کہیں مام لنچنگ کی جا رہی ہوگی، کہیں تمہارے گھر کو، تمہاری دکان کو لوٹا جا رہا ہوگا، جلایا جا رہا ہوگا۔ یاد رکھو آزمائش ہوگی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ تم سے پہلے جو اہل کتاب ہوئے ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں، یہ تمہارے خلاف اسلام فوبیا کی بات چلائیں گے کہ اسلام دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ تمہاری نفرت فضاؤں میں بھر دی جائے گی، ٹرینوں میں بھر دی جائے گی، جہازوں میں بھر دی جائے گی، چلتے پھرتی راہوں میں بھر دی جائے گی، دریا کے بہاؤ میں بھر دی جائے گی، سمندر کی طغیانے میں بھر دی جائے گی، آفتاب کی ریزش اور اس کے لہروں میں بھر دی جائے گی۔ ایسی فضا کے اندر تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ تم سے پہلے جو ہیں ان سے تم سنو گے، ضرور سنو گے، کوئی طاقت نہیں جو روک سکے یہ سننے سے۔ آج ہم سن رہے ہیں، کیا سنیں گے؟ اذًا کثیرا، اور ان سے بھی سنو گے جو مشرک، جو شرک میں مبتلا ہے، ان سے بھی سنو گے ایسی باتیں جو تمہارے دل کو کے ٹکڑے کر دینے والی ہوں گی، جو تمہارے ذہن کو معوف کر دینے والی ہوں گی، جو تمہارے دماغ کو نچوڑ دینے والی ہوں گی، تمہارے وجود کو ہلا دینے والی ہوں گی۔ ایسی تم باتیں سنو گے اور بہت کثرت سے ایذا رسانی کے، دل آزاری کی باتیں تم سنو گے۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، خالق کا کلام ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ تو آج اگر ایسی حالت ہے تو اس حال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے ملک کے اندر، جس ملک کو ہم نے سنوارا ہے، بنایا ہے، جس ملک میں 800 سال تک مسلم حکمرانوں نے حکومت کی ہے، اور جس ملک کو ایسی چیزیں دی ہیں کہ آج بھی یہ ملک ان آثار کے ذریعے اربوں ڈالر کما رہا ہے اور دنیا دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں متہم کیا جا رہا ہے، ہم سے نفرت کی جا رہی ہے، ہمیں طرح سے ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم تو اس ملک کو سجانے بنانے والے ہیں، بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں ہم نے، بہا کر خون دل کی ہیں چمن آرائیاں ہم نے، گلوں کو مسکراہٹ دی انادل کو فغاں ہم نے۔ یہ برق و رات کیا باد صبا بھی دشمنے جاں تھی، یہ برق و رات کیا باد صبا بھی دشمنے جاں تھی، مگر جوش جنوں میں رکھ دی طرح آشیاں ہم نے۔ یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق کون و مکان شاہد، یہ مہر و ماہ و اختر اور شفق کون و مکان شاہد، سکھایا نوع انسانی کو طرز قدسیاں ہم نے۔ ستم ہے جو ہمیں کہتے ہیں ظالم اور پردیسی، ستم ہے جو ہمیں کہتے ہیں ظالم اور پردیسی، حقیقت ہے کہ بھارت کو کیا رشک جنا ہم نے۔
گزرگاہوں میں مل کر ہم سے رخ وہ موڑ لیتے ہیں، گزرگاہوں میں مل کر ہم سے رخ وہ موڑ لیتے ہیں، بچھایا جن کی راہوں میں نگاہ و قلب و جاں ہم نے۔ گاندھی کو کون جانتا تھا؟ گاندھی جی ساؤتھ افریقہ میں تھے، ان کو ایک مسلمانی جب بیرسٹر ہو کر کے آئے لندن پڑھ کے، تو ایک مسلمانی نے اپنے وکیل بنا کر کے ساؤتھ افریقہ لے گئے، اور وہاں سے پھر ہندوستان ان کو لایا گیا، اور یہاں انہوں نے خلافت کمیٹی کے دوش پر پورے ملک کے دورے کیے، اور خلافت کمیٹی نے ان کو آگے رکھ کر کے آزادی کی جنگ میں راول دستے کا کام لیا۔ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے گاندھی کو مہاتما کا خطاب دیا، ورنہ مہاتما اس کے پہلے نہیں کہلاتے تھے، کرم چند گاندھی کہلاتے تھے۔ لیکن ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ فرنگی محل کے بڑے عالم تھے اور خلافت کمیٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دیا، اور آج بھی ان کو مہاتما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گزرگاہوں میں مل کر ہم سے رخ وہ موڑ لیتے ہیں، بچھایا جن کی راہوں میں نگاہ و قلب و جاں ہم نے، انادل آشیانوں میں رہیں نہ محو خواب۔ اب حالات تو ایسے ہیں، اس ملک کے حالات ایسے ہیں، اب بناتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے ہم باسی ہیں، سینکڑوں سال سے رہ رہے ہیں اسی ملک، کسی دھرتی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی دھرتی میں انشاءاللہ دفن ہوں گے۔ ہم اس ملک کو کبھی چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، یہ ہمارا پیارا ملک ہے، ہمارے نبی کو ٹھنڈی ہوائیں یہیں سے محسوس ہوئی ہیں، لہذا یہ ہندوستان، ہند کا، ہند کے معنی محبوب کے آتے ہیں عربی زبان میں، لہذا یہ محبوب ملک ہمارے لیے ہے۔ دنیا چاہے جو کچھ کہے، ہم اس کی محبوبیت کو شاہکار کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ ملک ہے، لیکن بہرکیف حالات آتے ہیں، آ رہے ہیں اور آئیں گے، ابھی اس سے زیادہ خطرناک حالات آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم بیدار رہیں، عنادل آشیانوں میں رہیں نہ محو خواب۔ اب تو عنادل آشیانوں میں رہیں نہ محو خواب، اب تو کہ صیاد و قفس دیکھے نصیب دشمنا ہم نے۔ صورتحال یہ ہے، اب اس میں ہمارا فرض یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، فرمایا کہ علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا لازم ہے۔ صحابہ نے کہا قالو ان لم یجد، یا رسول اللہ، حضور اگر ایسا ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ تو کیا کرے؟ نمبر ایک یہ کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، تاکہ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، ناداروں کی وہ مدد کر سکے۔ یہ زندگی ہے جو متحرک رہنے والی ہے، جو زندگی متحرک نہیں رہتی ہے، یاد رکھیے وہ شل ہو جایا کرتی، مفلوج ہو جایا کرتی ہے۔ آج کل جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں آپ کو متحرک کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، تاکہ آپ اپنی زندگی کا ثبوت پیش کر سکیں، یہ لازم و ضروری ہے۔ ہم ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ جاپان کے مچھیروں نے جو مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے، جاپان کے ساحل پر مچھلیاں نہیں مل رہی تھیں، تو انہوں نے بہت اندر جا کے شکار کرنا شروع کیا، لیکن وہاں سے آتے آتے مچھلیاں مر جاتی تھیں۔ مچھلیاں مری ہوئی قیمت کم ہو جاتی ہے ان کی، لوگ خرید کرنے میں جو یہ کرتے ہیں، تو وہ دور سے جب شکار کر کے آتے تھے تو مچھلیاں مر جاتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایک بڑا حوض بنایا، اپنی جہاز پہ یا اپنی کشتیوں پہ حوض بنایا بڑا سا، اس میں پانی بھر دیا اور مچھلیوں کو اس میں ڈال دیتے تھے، لیکن وہ مچھلیاں ڈل اس میں پڑی ہوتی تھی، تو اب مارکیٹ کے اندر ان کی وہ قیمت نہیں مل پاتی تھی۔
جو تازگی کے اندر، جو جسم کے اندر چمک و دمک اور توانائی کا احساس ہوتا ہے، ان مچھلیوں کے اندر وہ چیز ناپید تھی۔ پھر وہ اب کہنے کیا کیا جائے، قیمت کم ہو گئی۔ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے یہ کیا کہ حوض کے اندر، ہر حوض میں انہوں نے ایک دو وہ مچھلی ڈال دی جو مچھلی کا شکار کرتی ہے، شارک مچھلی جسے کہتے ہیں، شارک مچھلی مچھلیوں کا شکار کرتی ہے، لہذا شارک مچھلی ڈال دی اس حوض میں۔ اب وہ شارک مچھلی مچھلیوں کو دوڑا رہی ہے پکڑنے کے لیے، کھانے کے لیے، اور مچھلیاں بھاگ رہی ہیں، اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا تو وہ مچھلیاں توانا رہیں، چمک دمک باقی رہی، تازگی رہی، اور مارکیٹ میں جب وہ مچھلیاں لائی گئیں تو دو چار مچھلیوں کو شارک مچھلی نے ضرور نوالا بنا لیا، لیکن بقیہ ساری مچھلیاں جو ہیں تازہ رہیں تو مارکیٹ کے اندر ان کی قیمت پوری ملی گئی۔ میں کہتا ہوں کہ ایمان تازہ رہے تو اللہ نے ان شارک مچھلیوں کو ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے۔ جب یہ چیز پیش آتی ہے تو یقیناً ہمارے اندر ایمان تازہ ہونے لگتا ہے۔ فزادتہم ایمانا، صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب حالات بگڑے تو ایمان اور ان کا بڑھا، اور بڑھ گیا ایمان۔ لہذا اس ملک کے اندر جب ایمان بڑھے گا تو پیام بھی بڑھے گا، پیغام بھی بڑھے گا، دعوت بھی بڑھے گی، نصرت بھی بڑھے گی، امداد و اعانت کے طریقے بھی سامنے آئیں گے۔ لہذا اس شارک مچھلیوں نے ان کے مسئلے کو حل کر دیا۔ تو اس ملک کے اندر جب یہ ملک آزاد ہوا، آپ کتنے تھے؟ یہ ملک جب آزاد ہوا تو آپ کی تعداد 4 کروڑ تھی، صرف 4 کروڑ تھے مسلمان، اور ان 4 کروڑ میں بھی پڑھے لکھے 1 کروڑ بھی نہیں تھے، چند لاکھ ہوں گے مشکل سے، اس لیے کہ پڑھے لکھے تمام کے تمام پاکستان چلے گئے تھے۔ وہ لوگ تھے جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے، باہنر تھے، اپنا لگے ہوئے تھے کام سے، لہذا پڑھا لکھا طبقہ بہت کم رہ گیا تھا۔ الحمدللہ یہ 70 سال 75 سال جو ہو گئے، اس میں حالات تو بہت آئے، 70,000 سے زیادہ فسادات کے سلسلے جاری رہے، ہمارے نوجوانوں کو کھڑا کر کے بھون دیا گیا، ملیالہ اور ہاشم پور کے اندر نہروں میں ڈال کر نہر کے پانی کو خون آلود بنایا گیا، علی گڑھ کے اندر جو ہے قتل عام کیا گیا، بنارس کے اندر قتل عام کیا گیا، مئو کے اندر قتل عام کیا گیا، دربھنگا کے اندر قتل عام کیا گیا، یہ تمام ہوتا رہا، رانچی کے اندر قتال ہوا، لیکن یہ سب ہوتا رہا اور ہم کہیں خاموش نہیں ہوئے۔ شارک مچھلی نے ہمیں دوڑایا تو زندگی پیدا ہوتی رہی اور ہم بڑھتے رہے، اور آج خدا کا شکر ہے کہ اس ملک کے اندر حکومت کے اعتبار سے 14 کروڑ ہیں، اور اپنے اعتبار سے کہتے ہیں کہ 20-30 کروڑ ہیں۔ پہلے مدارس نہیں تھے، پہلے مساجدیں کم تھیں، مسجدوں میں چٹائیاں پھٹی ہوئی تھیں، آج الحمدللہ مسجدیں ہیں، شاندار مسجدیں بنی ہوئی، شاندار مدرسے بنے ہوئے ہیں۔ جس وقت میں باندہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کل 75 لڑکے تھے، لائٹ نہیں تھی، اندھیرے میں ہم لوگ رہتے تھے، ایک پیٹرو میکس جلتا تھا جو چھت کے اوپر رکھا جاتا تھا، اس کے ارد گرد بیٹھ کر کے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، عربی والے بھی، حفظ والے بھی، سب مل کے 75 لڑکے تھے۔ آج الحمدللہ اس ادارے کو دیکھیے، ہزاروں بچے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر اداروں پر قیاس کیجئے، مسجدوں پر قیاس کیجئے، اپنی تعداد پر قیاس کیجئے۔ اللہ نے دینے میں کمی نہیں کی ہے تو ہم لینے میں کیوں کمی کریں، اور لے کر کے دینے میں کیوں کمی کریں؟ جو لیتا ہے اسے دینے والا بننا چاہیے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ لازم ہے۔ قالوا لم یجد، یا رسول اللہ اگر وہ نہ پائے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، کیسے صدقہ ادا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعَ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ، اسے چاہیے
کہ وہ کام کرے، محنت کرے، ڈل پڑا ہوا نہ رہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی دے دے تو کھا لیں، کوئی دے پہنا دے تو پہن لیں. نہیں، اللہ نے 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 زبان اور 2 آنکھیں دی ہیں. کام کرو، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. یہی پیام انسانیت ہے. صرف خود نہ کھاؤ، دوسروں کو کھلانے والے بنو. خود نہ پہنو، دوسروں کو پہلانے والے بنو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ، اپنے ہاتھ سے کام کرے، یعنی محنت کرے، مزدوری کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، ان کے ہاتھ میں گھٹے تھے. کام کرنے کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہتھیلی کو چوما. کیوں؟ اس لیے کہ خوش نصیب ہے وہ جو محنت و مزدوری کرتا ہے. اللہ کے بندوں نے کہا کہ طوبی لہ لمن تاب کسبہ، خوش قسمت ہے وہ شخص، خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی کمائی پاکیزہ ہو. تاب کسبہ اے حلال ہو، اس کی کمائی حلال ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی فقیر، کوئی نادار، کوئی محتاج ان کے در پہ آتا اور کچھ طلب کرتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں عطر لگاتی، خوشبو لگاتی، اور پھر جو چیز دینی ہوتی اس کو ہاتھ میں رکھ کر کے اس کے ہاتھ میں رکھتی. پوچھا گیا ام المومنین آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آپ عطر لگا کر کے پھر آپ دیتی ہیں. جواب کیا دیا؟ سنو ذرا سے، ہم 10 پیسے دیتے ہیں تو احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا احسان ہے کہ وہ لے رہا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ کا پڑوسی ہو یا آپ سے دور کا ہے، اگر وہ مانگ رہا ہے آپ جھڑکیے نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکیے نہیں. أَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ، اور اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو اس پر دباؤ مت بناؤ، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو. تمہارا ہاتھ جس یتیم کے سر پہ جائے گا، جتنے بال اس کے سر میں اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھ دی جائیں گی. یہ ہے وہ پیام جو خیر الانام کا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ایسا کرتی ہوں کہ جو صدقے کا مال ہے میں کسی نادار فقیر کے ہاتھ میں رکھتا ہوں تو اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں وہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرا ہاتھ خوشبو سے معطر ہو تاکہ اللہ کے ہاتھ میں جائے تو خوشبو کے ساتھ جائے. یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ان کی پاکیزگی پہ، عفت معابی پہ، ان کی صالحیت پہ 10 آیتیں قرآن پاک کے اندر وہ نورانی آیتیں نازل کی ہیں جس کی بنیاد پہ اس سورہ کا نام ہی سورۃ النور رکھا گیا. اللہ نور السماوات والارض. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ، اپنے آپ پر بھی خرچ کریں اور صدقہ بھی کرے. کہا گیا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ یا رسول اللہ، حضور اگر ایسا نہ کر سکے، محنت مزدوری نہ کر سکے تو پھر وہ صدقہ کیسے کرے؟ اس لیے کہ لازم ہے ہر فرد پہ صدقہ کرنا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، پریشان حال ہے اس کی مدد کرے، اس کی خیر خواہی کرے. غریب ہے آدمی، کچھ نہیں کر سکتا ہے تو ایسے لوگ جو اہل خیر میں سے ہیں وہاں تک پہنچا دے، ان تک اس کا تذکرہ کر دے. فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ. اگر یہ بھی نہ کر سکے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ وَلَمْ يَفْعَلْ يَا رسول اللہ، حضور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے تیسری بات یہ فرمائے فَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، اچھی بات کرے، بری بات نہ کرے. آدمی جب کچھ نہیں کرتا ہے تو بہت سی ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو دوسروں کو کھٹکتی ہے. فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، اچھی اور بھلی بات کرے، یہ بھی صدقہ ہے. کہا حضور یہ بھی نہیں کرتا ہے؟ تو آخری بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی فَيُعِينُ نَفْسَهُ
اپنے آپ کی مدد کرے، کسی بری بات اپنی زبان پہ نہ لا کر دے، اپنے آپ کی مدد کرے۔ لہذا خیر کے راستے کھلتے ہیں۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ حالات تو ایسے ہیں، ہم کیوں مدد کریں؟ نہیں، یہ اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ پر پتھر برسائے جا رہے تھے، جب آپ کو ساحر کہا جا رہا تھا، جب آپ کو مجنوں کہا جا رہا تھا، جب آپ کو دیوانہ کہا جا رہا تھا، جب آپ کو کذاب و جھوٹا سمجھا جا رہا تھا، اور آپ کو طرح طرح ستاتے ستاتے اس کی آخری شکل یہ آئی کہ شیب ابی طالب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہم نواؤں کو 3 سال تک قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار رکھا گیا۔ آپ کے محلے میں اگر محلے والے مل کر کے کسی کو 1 ہفتے کے لیے کہہ دیں کہ ان کو محلے سے باہر کیا جاتا ہے تو سوچ لے کیسا اس پر گزرے گا۔ اور وہاں مکے میں شیب ابی طالب میں ایک پہاڑی کے درے میں 3 سال تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ہم نواؤں کو رکھا گیا۔ خرید و فروخت بند، شادی بیاہ بند، ملنا جلنا بند، بائی کاٹ اور بائی کاٹ ہائی کاٹ تھا، معمولی نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے احباب کو تیار کیا۔ انسانیت فروغ پائے گی تو اللہ خوش ہوگا۔ لوگوں، کوئی بیمار ہے آپ کے محلے میں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کی عیادت کریں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اگر کوئی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے حق میں شام تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان بھائی، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کے محلے میں ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کے ساتھ ہے، اس کی دیوار آپ کی دیوار سے مل رہی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی خبرگیری کریں، اس کی ضرورت کا تکفل کریں۔ لہذا فرمایا گیا کہ شام کو اگر عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک، اور صبح کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ سخت ہوگا جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے محبوب ہوں گے جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے رہتے ہیں۔ لہذا یہ پیام انسانیت ہے، انسانیت کو زندہ کرنا یہ ہمارا فرض ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اندر یہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کمبھ میلے میں، جس میلے کے اندر مسلمانوں کی انٹری پر پابندی تھی، کوئی دکان نہیں لگا سکتا تھا، وہی کمبھ کے اندر جب ابھی جو بھگدڑ مچی ہے اور اس میں ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے آنے والوں کو روک دیا گیا، شردھالوؤں کے لیے کہیں پناہ گاہ نہیں تھی، تو ہمارے مسلم بھائیوں نے مسجدوں کے دروازے کھول دیے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے امام باڑوں کے دروازے کھول دیے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے یتیم خانوں کے دروازے کھول دیے۔ کھولے ہی نہیں بلکہ ان کے جھولے میں کھانے کی چیزیں لا کے ڈال دی، پروس دیا کھانے کو، پانی لا کر کے دیا، ان کی خدمت کی، ان کے آنسو پوچھے۔ یہی تو پیام انسانیت ہے۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ ہم کبھی بھی اس نظریے سے، اس چشمے سے، اس نظارے سے نہیں کسی کو دیکھتے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دھرم، ہمارا مذہب انسانیت کی بنیاد پہ ہے۔ ہم اس سے تڑپتے ہیں کہ یہ ایسے پاپ میں مبتلا ہیں کہ جو پاپ سمندر میں ڈبکی بھی لگاتے رہے تو وہ پاپ دھلنے والا نہیں ہے۔ وہ دھلے گا کیسے؟ جب وہ کلمہ پڑھ لیں جس کو کبھی کبھی ہمارے برادران وطن بھی جب جاکنے کا عالم ہو اور ان کی روح نہ نکل رہی ہے تو یہ انکہی کہلواتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم تو تڑپتے ہیں کہ ہمارا بھائی، اللہ نے اسے خوب نوازا ہے،
ہینڈسم بنایا ہے، مال و منال سے لگایا ہے، عزت و جاہ عطا کیا ہے، لیکن افسوس کہ ایسے پاپ میں مبتلا ہے جو کبھی دھلنے والا نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں۔ ہم تو وہ ہیں خیر خواہ ہیں، لیکن ہماری خیر خواہی کو بدخواہی سے بدلنے کی ساری کوششیں ہو رہی ہیں، ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک خاتون کا ایک کلپ آیا، وہ رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ پرمیشور آئے، پرمیشور آئے، شیو جی آئے۔ ان کے ہاں ہمارے برادران وطن کے ہاں اوتار کا تصور ہے۔ اوتار ان کے ہاں ہے تو ایک ہی، پرمیشور کے تو ایک ہی ہے، لیکن جب زمانے میں برائیاں بڑھتی ہیں، پاپ بڑھتا ہے، ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہوتی ہیں، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، تو وہ مالک اوتار یعنی کسی انسانی شکل میں آتا ہے۔ لہذا انسانی شکل میں، یہاں تک کہ آخر میں رام جی کی شکل میں بھی وہ اوتار ہو گئے، کرشن کی شکل میں ہوئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کسی انسانی پیکر میں نہیں آتا ہے۔ جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ کیوں محتاج بنے گا کہ اس کے وجود میں شامل ہو کر کے وہ اپنا کام کر سکے؟ وہ تو ایسا ہے کہ اس کی کوئی شکل نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کائنات کا معبود نہیں، خالق نہیں، مالک نہیں ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ہے، اللہ الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون۔ اللہ تبارک و تعالی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور الرحیم، ساری نعمتیں اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا للہ خلق السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ وہ دے سکے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات کے اندر بھی پیام انسانیت کو نہیں چھوڑا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کو نے سنا ہوگا، مشہور ہے، میں اس کے دلیل کی طرف نہیں جاتا، لیکن واقعہ مشہور ہے، اور آپ کی ذات حق پرست سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے کہ آپ چلے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، ایک بڑھیا جو ہے گٹھری لیے ہوئے بیٹھی ہے، آپ نے پوچھا اماں کیا بات ہے یہاں بیٹھی؟ کہا محمد آ رہے ہیں، سنا وہ سب کو مار ڈالیں گے، اس لیے میں بھاگ کر کے آ کے یہاں بیٹھی ہوں، کوئی مل جائے ہمارا سامان کہیں پہنچا دے محفوظ جگہ۔ کام ہم اٹھا لیتے ہیں، آپ نے گٹھری کو اٹھا لیا، کہا چلو کہاں چلتی ہے؟ جاتے جاتے ایک جگہ اس نے کہا بیٹا یہاں رکھ دو، اب ہمیں یقین ہے کہ میں یہاں محمد کے دسترس سے محفوظ رہوں گی۔ رکھ دیا۔ پھر اس نے پوچھا بیٹا نام کیا ہے؟ بیٹا نام کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ کہ وہی محمد؟ کہاں وہی محمد ہے۔ آپ کے دست حق پرست پر ایمان لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا طاغی مکہ مکرمہ کے اندر ابو سفیان اور ہندہ ہیں۔ ابو سفیان جس نے ہر محاذ پہ قیادت کی ہے، اور ہندہ وہ ہے جس نے آپ کے حقیقی چچا کے جگر کو کھایا ہے، اس سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ لیکن فتح مکہ کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔
ابو سفیان کے گھر کو مامون پناہ گاہ بنا دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد سارا مکہ موجود ہے اور انتظار میں کہ اب فیصلہ ہوگا کہ فلاں فلاں کی گردنیں اڑا دی جائیں، فلاں فلاں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، فلاں فلاں کے گھر پہ بلڈوزر چلا دیا جائے، فلاں فلاں کے گھر کے آگ کے حوالے کر دیا جائے. اس لیے کہ انہوں نے 23 سال کی مدت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی آپ کو پریشان کرنے کی. لہذا اللہ کے رسول نے پوچھا مجھ سے کیا چاہتے ہو اے اہل مکہ؟ سب نے کہا آپ کریم ابن کریم، آپ شریفوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم آپ سے اسی شرافت کے حوالے سے چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب آزاد ہو، سب آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں ہے. لوگوں اس سے بڑی انسانیت کوئی ہو سکتی ہے؟ آج تو تلاش کیا جا رہا ہے کون مل جائے. کم کے اندر حادثہ ہوا، اب تلاش یہ ہے کوئی مسلمان بچہ مل جائے. ابھی میں نے سنا ایک اینکر جو ہے وہ کہہ رہا تھا فلاں نام ناصر نام کا اس نے دھمکی دی تھی کہ کم کے اندر ہم ہزاروں ہندوؤں کو قتل کریں گے. لہذا تلاش کرتے کرتے سرویلانس پر قائم یہ کر کے اس کو پکڑ لیا گیا. وہ نکلا کہاں کا؟ بہار کے پورنیہ کے علاقے کا نکلا. اور جب اس کو لایا گیا تو وہ ایک غیر مسلم تھا، مسلمان کے نام سے اس نے جو ہے وہ بنا کر کے اکاؤنٹ بنا کر کے اور اس نے یہ دیا. تو آج یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے حضور، اور ہم تو وہ ہیں کہ اگر واقعتاً وہ غیر منصف ہے، واقعتاً وہ ظالم ہے، واقعتاً وہ حق تلفی کرنے والا ہے، حق واقعتاً گردن زدنی ہے، تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا ایم ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے. ہم اس کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، بگاڑنے کے لیے نہیں آئے. اور انسانیت محبوب ہے اللہ کے نزدیک. دیکھیے تو جو چیز محبوب ہوتی ہے ایک ایک چیز آدمی اس کی بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے. آپ نے خوبصورت گھر بنایا اور آپ کے دوست وہاں پہنچے تو ایک ایک چیز آپ دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بیت الخلا بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ جو ٹوائلٹ ہے ہم نے 10,000 1 لاکھ کا بنوایا ہے، اس دیکھیے اس کو ایسا لگایا، ایسا لگایا، ایسا لگایا. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. تو جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کی ایک ایک چیز بیان کی جاتی ہے. اللہ نے گھوڑے کا، گدھے کا، خچر کا تذکرہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ سب کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کی افادیت کیا اس کو صرف بیان کر دیا ہے. لیکن انسان کا جہاں تذکرہ کیا؟ اللہ نے تذکرہ کیا کہ تمہیں ہم مٹی کے خلاصے سے سلالۃ من طین، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا، پھر اس نطفے کو ہم نے جو ہے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت پر ہم نے جو ہے ہڈیاں چڑھائی، ہڈیاں لی اس پر گوشت چڑھایا، اور پھر تم کو ایک جیتا جاگتا انسان بنایا. مخلوق میں کسی کو رب کریم نے اس طرح اس کا تذکرہ نہیں کیا. آپ محبوب ہیں اس رب کے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ پر اس نے یہ سارے احسانات کیے ہیں، تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی اللہ کو محبوب ہے. اسی لیے سمامہ بن اسال جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، نجد کے علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا، وہ پکڑ لیا گیا، مسجد نبوی میں لا کر کھمبے سے اس کو باندھ دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کہا سمامہ کیا چاہتے ہو ہم سے؟ تو سمامہ نے بھی یہی بات کہی، یہ نہیں ٹھنڈا ہوگا، پانی نکالو جی. سمامہ نے یہی کہا کہ اب ہم کیا کہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں دن رات تلاش کب ہم کو قتل کیا جائے گا. لیکن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے مسلمانوں کے خلاف پوری جماعت تیار کر رکھی تھی اور جان کا دشمن وہ بنا ہوا تھا، اللہ کے رسول کے دسترس میں ہے، مسجد نبوی کے کھمبوں سے اس کو باندھا گیا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو کھلوایا، کہا چھوڑو، آزاد کر دو اس کو، آزاد کر دو اس کو اور جانے دو جہاں جائے. وہ گئے اور سیدھے جا کر کے غسل کیا اور غسل کر کے مسجد میں آئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دست حق پرست پہ ایمان لے آئے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ تو حضرت سمامہ نے کہا کہ اگر میں پہلے ایمان لے آتا تو لوگ کہتے کہ سمامہ ڈر کر کے ایمان لے آ رہے ہیں، اس لیے جب مجھے آزاد کر دیا گیا تو لے آئے.
تو خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، عارض عن الجاہلین، جو نہیں جانتے ہیں کچھ بھی بکنے دو، اس سے فکر نہیں کرنی چاہیے، پختگی کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ، ثبات قلبی کے ساتھ، اور اللہ پر یقین کے ساتھ ہمیں جمے رہنا چاہیے۔ فإن ذلك من عزم الامور، یہی پختہ بات ہے۔ لہذا سیرت النبی اور پیام انسانیت کا جوڑی ہے، سیرت النبی و پیام انسانیت کا جوڑ ہے، جس کے لیے آج آپ کو بلایا گیا، آپ کے سامنے وہ بات رکھی گئی، حالات حاضرہ کے نظائر پیش کیے گئے اور اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ غیر جو کہیں کرنے دیجئے، آپ جمے رہیے، جمے رہیے، جمے رہیے، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نہیں بگاڑ سکتا ہے کہ رب کریم نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور جب رب کریم نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ باوزن جو چیز ہوتی ہے وہ جلدی گرتی ہے؟ نہیں گرتی ہے۔ جو ہلکی چیز ہوتی ہے اڑ جاتی ہے، جو ہلکی چیز ہوتی ہے اڑ جاتی ہے۔ لوگوں، ہمارے اندر اللہ نے اپنے فضل سے باوزن چیز روح کی شکل میں دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ روح کی شکل میں دی ہے۔ یہ روح کی شکل میں ہے تو اگر آپ کنویں میں کود جائیں تو کنویں کے نیچے تک آپ جائیں گے، آپ دریا میں جائیں تو دریا کے پانی کے اندر غوطہ لگائیں گے، اور یہی روح جب نکل جاتی ہے تو لاش اوپر تیرتی ہے۔ کیا چیز نکلی ہے؟ آپ کا ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ، آپ کے بالوں پر سب تو موجود ہیں، آپ کی لاش اوپر کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ جو اس کو باوزن بناتی تھی روح وہ نہیں۔ یہ دنیا میں روح ہمیں باوزن بناتی ہے، اور جب ہم باوزن ہوتے ہیں تو کردار ہمارا باوزن ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارے اس باڈی کو باوزن بنانے والی چیز ایمان ہے۔ اس باڈی کو باوزن بنانے والی ایمان ہے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے اس انعام کو دکھانا چاہیں گے تو ایک موٹا تازہ کافر لایا جائے گا، منکر خدا لایا جائے گا، ایک پلڑے میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، ایک پلڑے میں ایک مسلمان دبلا پتلا وہ لایا جائے گا، اس کو دوسرے پلڑے میں کھڑا کیا جائے گا۔ مسلمان کا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا اور اس کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے، باوزن ہے، اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے، باوزن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب ایمان نہیں ہے تو باوزن نہیں ہوگا، اسی لیے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو غبار کی شکل میں کر کے اڑا دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، کوئی حصہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو انعام دیا ہے ایمان کی شکل میں۔ لوگوں، ایمان کی قدر کرو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، تحفظ خداوندی تم کو حاصل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس بر صغیر کے اندر تم قائم و دائم رہے، کوئی بال بیکا نہیں کر سکا، تم بڑھتے رہے، تمہارے آثار اس کے شاہد ہیں۔ لہذا اس چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا، گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خاک کل کچھ باقی، بتاتا باغ بارو رو، یہاں گنچا وہاں گل تھا۔ لیکن آج باغ کہہ رہا ہے کہ تم ہر جگہ ہو، تمہاری وجہ سے راستے بن رہے ہیں، تمہاری وجہ سے بات ٹھیک ہو رہے ہیں، تمہاری وجہ سے فضائیں میں پروازیں جاری ہیں، تمہاری وجہ سے، تمہارے انبیاء کے ساتھ اللہ نے معجزہ کے طور پہ کیا، اس امت کے صدقے میں اللہ نے ساری دنیا کے لیے اس کو عام کر دیا۔ لہذا تم پہ ہمیں انسانیت کو اپنی استطاعت کے مطابق اور اس حدیث کی روشنی میں کام کرتے رہیے، کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیے، ایک دیں گے 10 آپ کو ملے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس فلسفے کو یوں سمجھایا ہے، سائن بورڈ پہ ایک لکھا اور ایک کے داہنی طرف ایک صفر لگا دیا، پوچھا کتنا ہو گیا؟ کہا 10۔ ایک اور صفر لگا دیا، اب کتنا ہوا؟ 100۔ ایک اور صفر لگا دیا، کتنا ہوا؟ 1000۔ ایک اور صفر لگایا، کتنا ہوا؟ 10,000۔ ایک صفر اور لگایا، کتنا ہوا؟ 1,00,000۔ ایک اور صفر لگا دیا، بتایا گیا کہ 10 لاکھ ہو گئے۔ کہا 10 لاکھ ہو گئے، اس ایک کو مٹا دیا۔ پھر انہوں نے بورڈ پر ایک لکھا، بائیں طرف ایک صفر لگا دیا، کہا اب کتنا ہوا؟
کہے تو 0.10 ہو گیا، یعنی 1 کا 10واں حصہ ہو گیا. گھٹ گیا کہ نہیں گھٹ گیا؟ وہاں 10 بڑھا اور یہاں 10 گھٹا، پھر ایک اور صفر لگا دیا، کتنا ہوا؟ 0.100 ہو گیا، یعنی اشاریہ 100 ہو گیا. 10 اور گھٹ گئے تو 100 گھٹ گیا، 1 میں سے 100 حصہ نکل گیا. پھر ایک اور بڑھا دیا، اب کتنا ہوا؟ 10,000 ہو گیا. ایک اور بڑھا دیا، اب کتنا ہوا؟ 10,000. 1 کا 10,000 نکل گیا. ایک اور بڑھایا تو 1 کا 1 لاکھ نکل گیا. ایک اور بڑھایا تو 10 لاکھ 1 کا، تو 1 کے 10 لاکھ نکل جائے تو کتنا بچے گا وہ؟ فرمایا کہ یہی ہے، سنت پر عمل کرنے والوں کے 10 گنے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور بدعت پر عمل کرنے والوں کے یہ 10 گنا کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ناپید ہو جاتا ہے. لہذا لوگوں اس کو سمجھو، بدعتی بائیں طرف بھاگتا ہے اور سنتی داہنی طرف چلتا ہے. اسی لیے اس کو اصحاب الیمین کہا گیا ہے اور اس کو اصحاب الشمال کہا گیا ہے. اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوع ولا ممنوع فرش مرفوع. واصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین. اس لیے ہمیشہ بدعت سے بچو، سنت پہ عمل کرو. باتیں بہت کچھ ہو گئی، آپ بھی سوچ رہے ہو کہ مولوی بند ہی نہیں کر رہا ہے. بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے. ہمارے صدر محترم موجود ہیں اور بڑی پیاری باتیں انہوں نے کہی ہیں، اور ان کی گفتگو نے ہمیں ایک طرح سے توانائی دی ہے. عمر کے اعتبار سے ضرور میں بڑا ہوں، لیکن معنی علم کے اعتبار سے جبل علم ہے بھائی، اور آپ کے علاقے کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور استفادے کا موقع ہر کس و ناکس کو عطا فرمائے. آنے کو قبول فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. السلام